कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت جو ہے نا علامہ علی بن سلطان قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی مجھے تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اب چاہے وہ جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں یا جمادات ہوں۔ جمادات کیا؟ جیسے پتھر وغیرہ یعنی بے جان، درخت جمادات میں درخت بھی آ گئے، پانی بھی آ گیا، پتھر بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے۔ کیا بات ہے! چونکہ اصل میں جمادات ہم نے بولا چاند سورج یہ بھی آ گئے، کھلونا 2 پیس کرنا، کیا بات، یہ سب آ گیا، یعنی مکمل احاطہ کر لیا گیا، یعنی کوئی بھی مخلوق اس سے خارج نہیں۔ کیا بات، یعنی پہلے کوئی مستثنا نہیں ہے، سب آ گیا اس میں، سب اس میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمن مداح الحبیب نے آیت ہے، فرماتے ہیں ملک و جن و بشر پڑھتے ہیں کلمہ ان کا، جانور سنگ و شجر کرتے ہیں چرچا ان کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگلے انبیاء کرام یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام گزر گئے صرف اپنی قوم کے رسول ہوئے، صحیح، اور ہمارے رسول ہر فرد مخلوق کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پچھلے دور میں جو وہ ایک وقت میں 2 نبی تشریف لائے ہیں، صحیح، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نبی، وہ بھی دونوں نبی، یہ بھی دونوں نبی، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نبی۔ صحیح، ٹھیک ہے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے نا تو وہ صرف ایک ہی نبی، کیا بات، اور کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ، صرف انہی کی حکومت۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر صرف انہی کے اوپر انسانوں پر نہیں، ہر مخلوق پر، سبحان اللہ، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اور جمادات بھی آ گئے، جانور وغیرہ سب آ گئے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام جو نا یہ ہر فرد مخلوق کے لیے رسول ہیں۔ اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، غم زدوں کے تم ہو غم گسار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل جیسے ہی ہم مدنی مذاکرے کا نام سنتے ہیں نا تو فوراً ہمارا مائنڈ اس طرف کلک کرتا ہے کہ الحمدللہ کوئی علم کی مجلس، روحانی باطنی جس میں تربیت ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہماری انٹرنلی ایکسٹرنلی جو تربیت کی جاتی ہے، تو مدنی مذاکرے کے نام سنتے ہی ہمارا ذہن اس طرف چلے جاتا ہے جہاں انسان کی روحانی جسمانی باطنی طور پر تربیت کی جاتی ہے۔ اور اصل میں مدنی مذاکرہ ہے کیا؟ دس از اے نالج، ایک علم کی بات ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں۔ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ جب بھی حاضری ہوتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ ہر بات جو ہے نا ایک دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے عمل کرنے کو۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بھی آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں سے جوڑ کے رکھے کہ یہاں سے جب بھی حاضری ہوئی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، عشق رسول میں تڑپنے کو دل چاہتا ہے، سرکار کی محبت میں مزید سرکار کی سنتیں اپنانے اور اس کو پھیلانے کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے امامے کا جو تاج کہہ لیں اسے الحمدللہ سنت مبارکہ ہے، یہ اور میرا وائٹ لباس، یہ میری داڑھی، یہ صرف مدنی مذاکرہ اور مرشد امیر علیہ سنت ہی کا فیضان ہے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ کا شاید ریکارڈنگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مدنی مذاکرے کی جو بہاریں شاید وہ ختم نہ ہوں گی۔ مجھے یہ ایک اسلامی بھائی نے دعوت دی تھی، وہ نا نگران شورا کا ایک بیان تھا، وہ تھا جہنم کے بارے میں سوال۔ یقین مانے میں نے وہ جب سنا ہے نا تو یقین مانے میں اتنا رویا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت سے میں نے سنتے سنتے میں نے نیت کی انشاءاللہ میں نے یہ فضان مدینہ جانا اور یہ دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا۔ الحمدللہ میں اب
حضرت صاحب کا مرید بھی ہو گیا ہوں. تو ہمارے امیر اہل سنت ہمارے علم دین کے ساتھ ساتھ ہمیں تہذیب بھی سکھا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں انسان جب بھی آتا ہے تو اس کو ایک سوچ تو یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھیں. نیت لے کے بس یہی جانے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی بہت بٹ کے لوگوں کو راہ دکھاتی ہے اچھی. ٹھیک ہے, میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں دین کی طرف چلوں. تو جب بھی کوئی آتا ہے تو الحمدللہ بہت سارا اپنے ساتھ خزانہ ساتھ لے کے جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ امیر سنت کے مدنی مذاکر میں خود بھی آئیں, اس کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دیں. یہاں کا جب نام سنا جاتا ہے نا کہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں تو دل ایسا ہوتا ہے کہ بس فیضان مدینہ کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے. آج چونکہ ویکینڈ بھی تھا, دوست وغیرہ جا رہے تھے, ان کو بھی میں نے یہیں کی دعوت دیا فیضان مدینہ آ جائیں. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ امیر سنت کا کلپ تھا کہ مدنی مذاکرے جو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں آنے کا فائدہ ہوا ہے, دوستوں کے ساتھ جاتا تو ویسے ہی گزر جاتا ہے ویکینڈ بھی. انشاءاللہ ابھی 6 روزوں کی امیر سنت نے ترکیب دلائی ہے نا, انشاءاللہ اس پہ عمل کوشش کریں گے انشاءاللہ ہو, اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شوال کے 6 روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ موقع بنا تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. انشاءاللہ میری نیت ہے شوال میں 6 روزے رکھوں گا. میری بھی نیت ہے انشاءاللہ روزے رکھوں گا, شوال کے روزے 6 روزے انشاءاللہ. اور الحمدللہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کا مدنی قافلہ بھی انشاءاللہ سفر کروں گا اس مہینے انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد میں اثر نو نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی ہے تو نہیں افطار کر سکیں گے, نہیں کھا سکیں گے. تو اب نیت کر لیں اور کھا پی لیں, افطار کر لیں. البتہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے. 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں نیت ضروری ہے. اب دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اعتکاف کی, اگر زبان سے بھی دوہرا لیا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا نویت سنت الاعتکاف کہ معنی پتہ ہو, معنی پر نظر ہو, تو یہ کہہ لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے, مگر دل میں شرط ہے. دل میں نہ ہو نیت تو زبان سے کہنا فائدہ نہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے شوال شریف کی آج 12ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج ہفتہ ہے اور ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس میں خصوصیت آج الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے نئے درجے جو شروع ہونے ہیں جامعۃ المدینہ کے, تو ان کا افتتاح ہے بخاری. بخاری شریف کی پہلی حدیث
کے پڑھنے کا سلسلہ ہے اور ضمن کچھ نہ کچھ بیان بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے کثیر طلباء کرام اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس شوق میں تشریف لائے ہیں کہ بخاری شریف پڑھیں گے. بخاری شریف تو حدیثوں کی مشہور کتاب ہے اور سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد اس کا درجہ ہے. اتنی مطلب مستند کتاب ہے بخاری شریف. تو اس کی پہلی حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. وقت مناسب پر یہ ترکیب بھی بن جائے گی بخاری شریف کے افتتاح کی بھی انشاءاللہ. افتتاح مانے اوپننگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے. آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر ضد کرتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میر سنتی سوال ہے کہ میں نے حفظ بھی کر لیا ہے اور ایک مسئلہ بھی سنا چکا ہوں مگر میرے دل میں قرآن مجید قرآن پاک کا شوق پیدا نہیں ہوا. میر سنت میرے دعا فکر فرما دے اور ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دے کہ میرے دل میں قرآن مجید کا شوق پیدا ہو جائے. ماشاءاللہ آپ نے ایک مسئلہ سنایا مبارک. حفظ کیا اس کی مبارکباد. اب شوق پیدا ہونا یہ بھی مطلب ایک آپ کا جذبہ ہے اور شوق پیدا ہو اس کا درد آپ کے دل میں ہے تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. اب ایک تو ہے نا کہ بندہ شوق ہو اور پڑھے. دوسرا کہ شوق نہیں ہے پھر بھی اپنے نفس کو مار مور کے اس کو پڑھنے پر تلاوت پر مجبور کرتا ہے. یہ دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں. شوق ہے مزہ آتا ہے تو بندہ پڑھے جا رہا ہے اور ایک ہے کہ مزہ نہیں آتا دل نہیں لگتا پھر بھی رب کی رضا کی خاطر نفس کو گھسیٹ کر لاتا ہے کہ پڑھتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں تلاوت. یہ دونوں مطلب اپنے اپنے طور پر منزلیں ہیں. اب خدا جانے ثواب کس میں زیادہ ہے. تو اس لیے نفس مانے نہ مانے تلاوت کرنی ہوتی ہے درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے ذکر و اذکار کرنے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. دل ہو یا نہ ہو نفس کو مجبور کر کے ہمارا حال یہی ہے. ہم لوگ کہاں مطلب ایسے شوقین کہاں ہیں نماز کے. اب فرض ہے تو پڑھ لیتے ہیں اور کیا ہے. ایسا جذبہ تھوڑی ایسا جذبہ ہوتا تو اذان سے پہلی سب میں آ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے. یہاں تو مر کے آخری وقت میں جو پڑھتے ہیں نمازیوں کی حالت یہ ہے اکثر کی آخری وقت میں جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے اقامت شروع ہو گئی تو بھاگ کے آ رہے ہو جوتوں پانی بہایا کیسی سنتیں وضو کی اور کیسے مستحبات بس جوتوں کر کے پہنچ گئے. کوئی رکعت مل گئی تو کیا نہ ملی سلام پھر گیا تو کیا جماعت چلی جاتی ہے. کس کو صدمہ ہوتا ہے بھائی کہاں ہوتا ہے صدمہ پتہ بھی نہیں چلتا. چلے گے تو ٹھیک ہے ہم اپنی پڑھ لیں گے یہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں بس. ہمیں نماز کا شوق بھی اللہ دے اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نہیں ہے تو مجبور کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی. یہ تو کر سکتے ہیں اپنے شوق سے. موڈ نہیں ہوتا تب بھی کھانا تو کھاتے ہیں کہ وہ بدن سلامت رہے تو روح سلامت رکھنے کے لیے عبادت تو کرنی ہے نا. تو آج ہم جذبہ نہیں ہے جسے بزرگوں کا بعض ہے بزرگوں کے اقبال کہ ان کا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا خشوع نہیں آتا تھا نمازوں میں. تو 20 سال تک انہوں نے محنت کی. احیاء العلوم وغیرہ اس طرح کے واقعات ہیں. 20 سال تک محنت کی اور دل نہ لگنے کے باوجود وہ تلاوت کی تو نماز پڑھی تو عبادت کی. آخر کار پھر 20 سال تک نفع اٹھایا پھر دل لگ گیا. تو آپ بولو راتوں رات کوئی چھو کر دے اور قرآن کا شوق بھی پیدا ہو جائے اور ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے اور ہم ولایت کی ساری منزلیں طے کر لیں تو یہ تو غوث پاک کی نظر تو کر سکتی ہے ظاہر ہے لیکن بہرحال جس کو مل جائے.
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे माशरे में बाज लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को हिफ्ज़ नहीं करवाना चाहिए क्योंकि शादी के बाद बच्चों की परवरिश और दीगर कामों में मसरूफ हो जाती हैं और इस वजह से दोहराई ना करने के बायस ये भूल जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि लड़कियों को हिफ्ज़ ना करवाया जाए ताकि वो इस वईद से बच सके जो इस ज़िमन में बयान हुई। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अब बच्चियां भूल जाती हैं या भूल जाती होंगी, बच्चों को तो बड़ा देखा है मैंने, भूल जाते हैं। इनको भी नहीं करवाना चाहिए, है ना। ना लड़का हिफ्ज़ करे ना लड़की हिफ्ज़ करे, तो करे कौन? तीसरी मखलूक कहाँ से लाएंगे जो हिफ्ज़ करे? तो वाकई यानी कि क्या इस्लामी बहनें, क्या से भाई, होल से लाट के लाट। मैं तो अवामी फर्द हूँ, लाखों से मिला हुआ हूँ, पता है मुझे, लाखों से मुलाकातें की है। हिफ्ज़ याद नहीं है आप। और रमजान में तो अगर कहूँ तो शायद अक्सरियत होगी, मुसल्ला सुनाना है, मंजिल पक्की नहीं है, तो ये भी कुछ भूल गया जो कच्ची हो गई, तो यूं तो फिर सब वो हिफ्ज़ करना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। तो हिफ्ज़ करना, ये कुरान करीम का हिफ्ज़ होना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है हिफ्ज़ करना। अच्छा, अब चाहे इस्लामी बहन करे चाहे इस्लामी भाई करे हिफ्ज़ कुरान, फ़र्ज़ पर अमल का सवाब मिलेगा। और जनरली जो फ़र्ज़ किफ़ाया होता है ना, आम फ़र्ज़ों के मुकाबले में उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। मसलन मैं नमाज से अफजल नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, यानी कि हर फ़र्द पर यह फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ आइन का मतलब है कि खुद पर फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। तो आपने पढ़ी, ना पढ़ते कोई नुकसान दूसरों को तो नहीं था। अच्छा, अब कुरान करीम फ़र्ज़ आइन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो अगर किसी ने भी नहीं किया तो सब गुनाहगार हुए, फ़र्ज़ के तारिक हुए। तो आप में से एक ने जैसे कर लिया तो इसने फ़र्ज़ का तो सवाब पाया, लेकिन आप सबको गुनाह से बचा दिया, तो यूं इसकी शान बढ़ गई। फ़र्ज़ किफ़ाया पर अमल करने वाले की, सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया पर अमल करने वालों की, उसके सुन्नत होने पर। सिर्फ नमाज जनाजा ये भी फ़र्ज़ आइन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया, गुस्ल मय्यत फ़र्ज़ किफ़ाया वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ें फ़र्ज़ किफ़ाया या वाजिब किफ़ाया या सुन्नत किफ़ाया होती हैं, ये अवाम ये इस्तिलाहत समझते नहीं। यानी कि एक का या बाज़ का करना सबको उस जिम्मेदारी से फारिग कर दे, सुबुक दोष कर दे और जिम्मेदारी से बचा ले, ये इसको किफ़ाया बोलते हैं, काफ़ी हो जाए दूसरों को, ठीक है ना। तो यूं ये किफ़ाया पर अमल करना ज़्यादा फजीलत रखता है। तो अब इसमें सभी बहन भी फ़र्ज़ का सवाब काहे को छोड़े भाई, और जिद्दोजहद भी करे कि हिफ्ज़ रहे, क्योंकि मेरे को तो इस्लामी भाइयों से वास्ता ज़्यादा पड़ता है, वो तो बुला दिया जाता है इनको, यूं कहिए इनकी गफलत की वजह से। और जो जिनकी मंजिल पक्की होती है, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह रुकन शूरा, तो ये साबिक रुकन शूरा, अब तो मरहूम रुकन शूरा, तो इनका तो मुझे किसी ने बताया था कि इनको कहीं से भी आयत पूछें तो ये बताते थे। तो इनको पूछा कि भाई आप, यहाँ तक कि कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा बयान करके अगर कहा जाए कि आप इनकी आयत बताने, तो ये बता देते थे, तो फटाफट ये आयतें बताते थे। तो इनको पूछा इसका राज क्या है, बोला मैं रोज की एक मंजिल तिलावत करता हूँ। रोज की एक मंजिल नहीं समझो कि वो एक 7 दिन में, 1 महीने में 4 बार हुआ ना, हाँ, 1 महीने में तकरीबन 4 मरतबा कुरान खत्म करते थे। अब यहाँ अपने से तो सच्ची बात है कि साल भर में भी नहीं होता। रमजान शरीफ तशरीफ लाता है तब भी यानी कि भी बस किसी से होता है किसी से नहीं होता, किस तरह होता है ये सब जानते हैं, कौन किस तरह पढ़ रहा होता है। तो अल्लाह रहम करे। तो यूं अगर सब पढ़ते रहेंगे, सारी बहनें भी ऐसे निकलेंगी जो मजबूत हाफिजा होंगी। ऐसा नहीं है कि हर ईसाई बहन अगर उमूर खानादारी में पड़ गई, बच्चे हो गए, खाना नहीं खाती,
کھانے کے لیے گھنٹوں اس کے پاس ہے, گپے مارنے کے لیے گھنٹوں ہیں, اس کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہی ٹائم ہے اس کے لیے. خالی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تیرے کو ٹائم نہیں ہے. بھول جائے گا حفظ مت کرو, بھائی جھنڈا چڑھا دیا, نہیں بچیوں کو حفظ مت کرواؤ. تو ایسا نہیں, حفظ کروائیں اللہ کا نام لے کر, اور یہ ذہن بنائیں کہ حفظ کرنا بھی اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. یہی ذہن اسلامی بھائی بھی بنائیں کہ حفظ کرنا بھی ہے اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. باقی رکھنے کی صورت ہے کہ روز اس کا دور ہوتا رہے. ظاہر نصیب ایک منزل, کسی کو یہ منزل نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے, اس کے پاؤں کا دھون ہمارے لیے دوائے شفا بن جائے, ہے نا. لیکن ہے تو یہ تو بات کرتے ہیں منزل شروع, لیکن منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. استقامت بڑی بات ہے. تو کم از کم ایک بارہ تو پڑھے روز کا, پھر بھی نہ ہونے سے تو ہونا ہی اچھا ہے نا. اگر ڈیلی ایک پارہ پڑھتے رہے غور سے پڑھتے رہے, اللہ نے چاہ تو حفظ آپ کو بلایا نہیں جائے گا, باقی رہے گا انشاءاللہ. یہ جو حافظ صاحبان یہاں میرا خیال ایک تعداد اس وقت آج تو حافظ صاحبان کی بیٹھی ہوگی, تو یہ بھی اگر سستی کا شکار ہیں تو مہربانی کر کے ایک پارہ کم از کم. پھر ایک پارے سے بھی یہ کہ اگر بڑھیں آگے 1.25 پارہ کرنے, کچھ اور بڑھیں, ایک رکوع بڑھا کر 2 پارے پر پہنچے, یوں منزل تک آپ پہنچے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مطلب استقامت کی صورت ملتی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو پتلی زنجیر میں اس کی ٹانگ باندھ دو, یہ کمزور ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا پیر کھینچے گا, یہ توڑ نہیں سکے گا زنجیر کو. تو اب یہ اسی زنجیر میں اس کو باندھے رکھو, یہ بڑا ہو جائے کھینچ کے, اب یہ مایوس ہو جائے گا کہ یار یہ ٹوٹتی نہیں اپنے سے. اب یہ بڑا ہو جائے گا, اب تو خالی یہ زور سے سانس دے تو ٹوٹ جائے, شاید اتنا طاقتور ہو گیا. لیکن اب یہ اسی زنجیر سے بندھا رہے گا, یہ زنجیر توڑ کے بھاگے گا نہیں, کیونکہ نفسیاتی طور پر ذہن بن گیا کہ یار میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح ہم نے ذہن بنا لیا کہ یار میں ایک منزل تلاوت کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے کر ہی نہیں پا رہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آگے بڑھے. یہ ہاتھی کا کنفرم نہیں کہہ رہا, میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا, خدا بہتر نے میرا اپنا تجربہ نہیں ہے, نہ کسی فیل بان نے ہاتھی جو چلاتے ان سے پوچھا ہے. آپ پوچھ کے دیکھنا, اگر آپ کو معلومات ہو یا ناظرین کو پرفیکٹ معلومات ہو تو میری معلومات میں اضافہ کرنا کہ یہ مطلب حقیقت ہے, فسانہ نہیں ہے. کہ یہ زنجیر اگر شروع سے باندھ دی جائے تو یہ پتلی زنجیر کو بھی یہ ہو کے کر دیتا ہے اپنی زندگی بھر کے لیے. ہاتھی ہماری بات بھی نہیں سمجھتا کہ چلو کان اس کے یہ سن لے تو بولا اچھا یہ پتلی زنجیر میں میرے کو باندھتے ہیں, یوں کر کے توڑ کے حملہ کر دے, تو اس کا چانس بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جانور ہماری بولی جانے, ہے نا, ہم کو جنات نظر آئیں, یار یہ نظر نہیں آتے. ارے بھائی خالی جنات نظر آنا کیا, آواز آئے گی نا, داڑ کر کے گرو گے ہم آ گیا ہے کر کے. اگر آواز آئے کوئی سی خوفناک تو کیا ہوگا, جو ہوگا وہ دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, بڑی رحمت ہے کہ جانور ہماری بولیاں نہیں سمجھتے, ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے. جنات ہم کو نظر نہیں آتے, جن کے معنی یہ غیب کی مخلوق, یہ غیب, یہ ہم سے چھپے ہوئی ہیں. اور یہ اللہ کی, خدا کی قسم, اللہ کی نعمت ہے, رحمت ہے. یہ ایک تعداد ملے گی جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. یار کائے کو اپنے لیے رسک لیتے ہو یار, کوئی مذاق مسخری والا ہی اگر آپ کو کوئی اس طرح کی وہ حرکت کر دے گا, آپ بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے. جیسے ایک بڑھیا کا قصہ من گھڑت ہی ہوگا, وہ پڑی تھی کھاٹ پر اور نیچے کا گھر تھا, اور اے ملک الموت کہاں ہے تو مجھے پکڑ, میں بہت بیمار ہوں, میں زندگی سے بیزار ہوں, مجھے پکڑ. تو لڑکے بالے گلی کے سن گئے ہوں گے, ٹھیک ہے اب مائی کی حسرت پوری کرتے ہیں. انہوں نے کہیں وہ آوارہ گائے پکڑی اور اس کے سینگ میں بالٹی رکھی اور اس کو مارا اس گھر میں دھکا, اور اس کی ایک پونچھ پکڑ کے چھپ گیا اس کے پیچھے. اور جب وہ چارپائی کی طرف گائے یوں ہلتی ہوئی اور بالٹی بجاتی ہوئی پہنچی, یہ تو تھوڑا چونکی, تو اس نے آواز نکالی, آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا تو میں ملک الموت حاضر ہو گیا ہوں, کیا حکم ہے. اب بڑھیا گھبرائی کہ اب تو گئے بھائی. تو نہیں میری طبیعت آج صحیح ہے, برابر کے کمرے میری بیٹی بہت بیمار ہے.
تو یہ چٹکلا کے مطلب ایسے بولے نہ جائیں کہ جب یہ پریکٹیکل کی صورت بنے گی تو پھر برداشت ہوگا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ کی جو ترغیبات جب بھی ملتی ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو بڑا اچھا رسپانس بھی دیتے ہیں ہمیں. مجھے کراچی مسجد مدینہ کی طرف سے کارکردگی ملی تھی کہ جس طرح رمضان شریف میں آپ نے قرآن پاک پڑھنے کی جو تحریک عطا فرمائی تو ایک بار پڑھنے والے 6141، 2 بار پڑھنے والے 3802، 3 بار پڑھنے والے 2290 اور 3 سے زیادہ 1540، یعنی کل تقریباً 13,723 قرآن پاک جو ہے یہ ماشاءاللہ کراچی مدرسہ مدینہ والوں نے پوسٹ بھیجی. جی جی. اور اسی ان میں یہ بھی شامل ہوں گے جی رمضان شریف میں تلاوتیں کی ہوں گی، مصلی سنائے ہوں گے. رمضان شریف کے بعد کیوں نہیں کھولتے؟ آپ نے جس طرح جی لاسٹ بھی جو آپ نے ایک پوری منزل پڑھنے کا جو فرمایا تھا تو ہمارے پاس ایک تعداد ان کی بھی آئی تھی کارکردگی کہ وہ ڈیلی جب سے شروع کیا تھا الحمدللہ ان کا سلسلہ جاری ہے. جی اللہ کی رحمت. آج بھی ہو سکتا ہے کچھ نئے نیت کر لیں اور ہمیں بھی کارکردگی. تو وہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں، جذبے کا پتہ چلتا ہے. کئی حافظ بھی لیکن میں یہ نہیں کہتا اٹھا ہوا، جس کی 100% نیت بنتی ہے کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے. خالی علامہ کا ٹائٹل لے کر اشتہار نہیں چھپوانے. تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، نیکی کی دعوت بھی جاری رکھنی ہے. تو یہ دور حدیث والے ابھی انقریب آپ بھی سے علامہ تو ان کو بولتے ہوں گے، اپنے ان کو مطلب نہیں پوچھتے کہ واٹ از علامہ، ان کو پوچھتے نہیں ہے، ہوں گے علامہ سمجھے ان میں سے. تو خیر تو وہ تلاوت کی ترکیب اگر ہو جائے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چلو 2-3 تو ہی ہے. اچھا بڑھ گئے بھائی. تو یہ کیا میں سمجھوں، منزل والا سمجھوں یا اچھا منزل والا نہ سمجھوں، ایک پارے والا سمجھوں؟ ایک پارے والا. چلو ایک پارے والے ڈیلی انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. ایک پارے والے تو اچھے، اچھی تعداد ہے.